ان کا تجسس اسے ایسے ایسے راستوں پر لے جاتا ہے جہاں پچھتاوا، اندھیرے اور موت کا سایہ ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے دو دوستوں، حارث اور کاشف کی، جنہیں مہم جوئی کا شوق لے ڈوبا۔ چھٹیوں کے دوران وہ دونوں شمالی پاکستان کے ایک دور دراز گاؤں میں گھومنے آئے، جہاں کے لوگ بڑے عجیب تھے، ہر وقت خوف میں مبتلا، سورج غروب ہوتے ہی دروازے بند کر لیتے۔ رات کے وقت سناٹا ایسا ہوتا جیسے پوری بستی سانس روک لیتی ہو۔ حارث نے ایک بوڑھی عورت سے پوچھا، اماں جی، یہاں اتنا سناٹا کیوں ہے؟ بوڑھی نے کانپتی آواز میں جواب دیا، بیٹا، یہاں قریب ہی ایک جنگل ہے، لوگ اسے چمگادڑوں کا جنگل کہتے ہیں، جو گیا کبھی لوٹا نہیں۔ حارث اور کاشف ہنسنے لگے۔ ان کے لیے یہ سب محض دیہاتی کہانیاں تھیں۔ ان کا ارادہ پکا ہو چکا تھا، کل صبح وہ جنگل میں جائیں گے۔ اگلے دن وہ دونوں اپنے بیگ، کیمرے، لائٹس، چاقو اور کھانے کا سامان لے کر نکل پڑے۔ جیسے جیسے وہ جنگل کے قریب پہنچے، ہوا میں ٹھنڈک بڑھنے لگی، جیسے کسی نے ان کے گرد دنیا کو ساکت کر دیا ہو۔ جنگل کی دہلیز پر عجیب سا سکوت تھا، پرندے نہیں تھے، درخت خاموش تھے اور آسمان پر کالے بادل چھا چکے تھے۔ حارث نے کہا، یہ واقعی عجیب جگہ ہے، کچھ الگ سی خوشبو ہوا میں۔ کاشف بولا، ایسا لگ رہا ہے جیسے ہمیں کوئی دیکھ رہا ہو۔ وہ اندر داخل ہو گئے۔ جنگل میں گپ اندھیرا تھا، دن کا وقت ہونے کے باوجود روشنی کا ایک ذرہ تک نہ تھا۔ درختوں سے بڑی بڑی چمگادڑیں الٹی لٹکی تھیں، جیسے جیسے وہ آگے بڑھے چمگادڑیں اڑتی گئیں، ایک عجیب سی چیخ چھوڑتے ہوئے۔ چند قدم کے بعد انہیں ایک پرانا سا ویران مزار دکھائی دیا۔ اس مزار کی دیواروں پر خون سے کچھ لکھا ہوا تھا، ہم سو رہے تھے، تم نے جگا دیا۔ کاشف نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر حارث نے ضد کی، یہ سب ڈرانے کے لیے، ہم سچے مرد ہیں۔ وہ مزار کے اندر داخل ہو گئے۔ اندر ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا، جیسے کسی قبر کا دروازہ کھلا ہو۔ چاروں طرف دیواروں پر انسانی ہاتھوں کے نشان، جیسے کسی نے خون سے مدد مانگی ہو۔ مزار کے وسط میں ایک کالا پتھر رکھا تھا۔ حارث نے جیسے ہی اسے چھوا، زمین ہلنے لگی۔ اچانک دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور روشنی غائب ہو گئی۔ کیمرہ بند، ٹارچ ناکام، موبائل سگنل غائب۔ اسی لمحے ایک لمبی سی چیخ فضا میں گونجی، جو مزار کے ستونوں سے ٹکرا کر گونجتی رہی۔ کاشف نے حارث کا ہاتھ پکڑا، لیکن ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ حارث تو ٹھیک ہے۔ حارث کی آنکھیں سفید ہو چکی تھیں، اس کی زبان کوئی انجانی زبان بول رہی تھی، جیسے وہ کوئی اور بن چکا ہو۔ کاشف خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹا، مگر مزار کی دیواروں نے شگاف لینا شروع کر دیا۔ دیواروں سے سائے نکلنے لگے، جیسے کالے دھند میں ڈوبی مخلوق جس کا کوئی چہرہ نہ تھا۔ وہ سارے سائے حارث کے گرد چکر کاٹنے لگے۔ کاشف نے حارث کو جھنجھوڑا، مگر وہ ہنس رہا تھا، ایک ایسا قہقہ جو کسی اور ہی دنیا کا تھا۔ پھر ایک آواز آئی، بہت گہری، بہت بھاری، ہم جاگ چکے ہیں، تمہاری قربانی دینی ہوگی۔ مزار کا فرش کھلنے لگا، نیچے آگ، ہڈیاں اور ہزاروں جلتی آنکھیں۔ کاشف پیچھے ہٹا، لیکن دیواروں سے ہاتھ نکل کر اسے پکڑنے لگے۔ کاشف نے زور لگایا، چیخا، دعائیں پڑھنے لگا۔ اتنے میں بجلی سی چمکی اور اچانک ہر چیز رک گئی۔ آنکھ کھلی تو کاشف مزار کے باہر بے ہوش پڑا تھا۔ حارث کہیں نظر نہ آیا۔ پورا دن گزر گیا، وہ اسے ڈھونڈ رہا۔ شام تک وہ گاؤں لوٹا، اکیلا، زخمی اور صدمے میں۔ گاؤں کے بزرگوں نے اسے بتایا، جس نے مزار میں قدم رکھا وہ اب انسان نہیں رہتا۔ کاشف برسوں تک پاگل خانے میں رہا، ہر رات چیخیں مار کر جاگتا اور صرف ایک جملہ کہتا، وہ جاگ چکے ہیں، وہ مجھے لینے آ رہے ہیں۔